بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اذان کے بعد کی دعائیں سیکھیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا پچھلا لیکچر ریوائز کرنا ہوگا، جس میں اذان کے کلمات کا جواب دینے کے بارے میں ہم نے بہت پیاری حدیث پڑھی اور اس کا اجر بھی پڑھا۔ آج ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد جواب دینے کا طریقہ سکھایا، کون سے کلمات سکھائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو مؤذن کو جواب دو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود بھیجو، پس تحقیق جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ یہ مسلم میں پائی جانے والی حدیث ہے۔ آپ دیکھیں، اس حدیث کو دوبارہ سے سمجھیں کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو مؤذن کو جواب دو۔ اب جواب دینے سے مراد کیا ہے کہ مؤذن کے کلمات جو مؤذن بولتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں طریقہ سکھایا ہم پلٹ کر ویسا ہی اذان کا جواب دیں۔ اس کے لیے ہمیں خود کو خاموش رکھنا ہوگا، اجر کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا، تو ہی ہم اذان کا احترام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد کچھ شعائر اللہ رکھے ہیں، اپنی نشانیاں رکھی ہیں جن کا احترام ہم سب پر لازم ہے، اور انہی میں سے ایک اذان بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیا جائے۔ درود شریف ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا ترجمہ ہے، یا الہی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ یا الہی برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے برکت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کا جواب دے دے پھر اذان ختم ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ملنے والی وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس پوری پکار یعنی اذان کے اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اب ہم ایک اور بہت پیاری حدیث سنتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دعا یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ مسلم میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے، اس کا ترجمہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔
میں اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ پریکٹیکل کام سکھائے، بہت سے پریکٹیکل کام سکھائے، جن میں سے ایک یہ ہمیں جو حدیث ملتی ہے، اس میں ہمیں عملی کام بتا دیا گیا ہے۔ محبت صرف باتوں سے نہیں ثابت ہوتی، محبت صرف کہنے سے نہیں پتہ چلتی، اس کے لیے عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ بخش دیے جائیں تو اذان کو توجہ سے سنیں، اذان کے بعد ضرور جواب دیں، اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہ ہیبٹ ڈالیں کہ اذان کا احترام کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔